بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات کا دن تھا، جس پر پی ٹی آئی اور خاص طور پر علیمہ خان کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات میں رکاوٹ جیل انتظامیہ نہیں بلکہ علیمہ خان خود ہیں۔ جی ہاں، اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں سے بشرا بی بی کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات طے تھی اور وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا کہ آ جائیں اور ملاقات کرا دی جائے گی، مگر حیران کن طور پر بشرا بی بی سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ بالکل اسی طرح بانی پی ٹی آئی کی ایک بہن نورین خان کو بھی ملاقات کی اجازت دی گئی، مگر علیمہ خان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر ملاقات ہوگی تو تینوں بہنوں کی ہوگی، ورنہ کوئی بہن ملاقات کے لیے نہیں جائے گی۔ ناظرین، اگر بہنیں واقعی اپنے بھائی کی آنکھ یا صحت کے لیے پریشان ہوتی تو کم از کم ایک بہن تو ملاقات کے لیے ضرور جاتی، مگر یہاں مقصد بھائی کا حال احوال پوچھنا نہیں بلکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے اور لڑائی پارٹی پر قبضے کی ہے۔ علیمہ خان اپنی اس ہٹ دھرمی کی لاجک یہ دے رہی ہیں کہ حکومت کا یہ منصوبہ ہے کہ ایک بہن کو ملاقات کے لیے بھیجا جائے، پھر وہ باہر آ کر کوئی بات کرے اور انہیں بانی پی ٹی آئی کی مزید قید تنہائی میں رکھنے کا بہانہ مل جائے۔ ناظرین، اگر علیمہ خان کی یہ لاجک مان بھی لی جائے تو کیا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نورین خان بھی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ وہ خاموش رہ کر حکومت کی یہ چال ناکام کیوں نہیں بنا سکتی؟ ناظرین، حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ ملاقات سے زیادہ لائم لائٹ اور سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ منگل کے دن کو پی ٹی آئی نے ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں بدل دیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل سے ہر منگل کو اسلام آباد آتے ہیں اور بڑے بڑے بیانات دے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ سیاست کی انتہا دیکھیے، پی ٹی آئی نے اس کام کے لیے باقاعدہ 11 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس نے آج اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداروں کی حاضری لگائی اور اس بات کی نگرانی کی کہ کون لیڈر اڈیالہ جیل آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی پوری کابینہ اپنے عوام کے ٹیکس کا پیسہ اڈیالہ جیل آنے جانے اور اپنی ذاتی تشہیر کے لیے غیر قانونی طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ وفاداری کا یہ عالم ہے کہ ملنا تو دور، یہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک نہیں چاہتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار کہا جاتا ہے کہ کیس ختم کرانے کے لیے مرکزی اپیل پر دلائل دیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ رہائی کی باتیں تیز ہو جائیں تو بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف کیمپین شروع کر دی جاتی ہے۔ بیرسٹر سیف سے ملاقات کی خبر چل جائے تو پی ٹی آئی والے غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اپنے ہم پروگرام میں پوچھیں گے کہ اجازت کے باوجود نورین خان ملنے نہیں جاتی، عدالت میں مرکزی اپیل پر دلائل دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ کون ہیں جو نہیں چاہتا کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہوں یا کوئی ان سے ملاقات کرنے جائے؟ پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی میں آخر چل کیا رہا ہے، مگر اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات، اور اس وقت سیدھی بات زون میں میرا ساتھ دے رہی ہیں جی ویری آنریبل سمر ہارون بلور صاحبہ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون یعنی گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جی میرا ساتھ دے رہے ہیں ویری آنریبل احتشام علی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ویری ڈائنامک ذوالفقار بدر صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ سو دا تھنگ از کہ پاکستان کے سیاسی معاملات پر بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بجٹ، بیکاز پچھلا کچھ عرصہ ہم لوگ بجٹ سیشنز کے اوپر ریگولرلی پروگرام کرتے رہے ہیں، اور اب کیونکہ اس بجٹ کو بھی ایک کلوجر مل رہا ہے اور یہ امپلیمنٹیشن میں جا رہا ہے، تو کیوں نہ اسی پر بات کر لی جائے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گی ذوالفقار بدر صاحب آپ سے کہ فائنانس ایکٹ وفاقی حکومت نے 2026-2027 کا جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا، وچ مینس کہ اب جو بھی بجٹ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا آج رات 12 بجے کے بعد بفور دا ڈے اینڈ، ایز سون ایز دا ڈے اینڈ یہ باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہو جائے گا۔ کیسے ریٹ کریں گے؟ بیکاز تمام صوبے بجٹ دے چکے ہیں، وفاق بھی بجٹ دے چکا ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صوبے میں حکومت میں ہیں۔ یو تھنک سو کہ ایوری بڈی ہیز ڈن اے ویری گڈ اینڈ اے فیئر جاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بینش، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، انڈر دا circumstances, the global and the national atmosphere and the challenges، میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کو پاس کروا لینا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز الائنسز کو آن بورڈ لے کے معاملات کو ساتھ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ
طے کرا لینا تو میں سمجھتا ہوں بجٹ کا پاس کرانا یہ کامیابی ہے، اور اس پہ حکومت بھی کو بھی کامیابی کی مبارکباد دینی چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سپورٹ کیا ہے اور سارے معاملات کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے، اسسٹ کیا ہے، اس میں ایک اوور آل جو ہے یہ نیشنل اچیومنٹ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں اس طرح کا بجٹ دے کے آپ لے کے آگے چلیں، تو اٹس اچیومنٹ فار دا گورنمنٹ. اور آگے جو بڑی اچیومنٹ ہوگی جس کے اوپر اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس ریونیو ہے اس کے اندر چیزوں کو بہتر کیا جائے، فگرز کو بہتر کیا جائے، ٹارگیٹس کو اچیو کیا جائے، تاکہ ود ان پاکستان جو ہے وہ ریونیو انکریز ہو، تاکہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں آئی ایم ایف ریلیٹڈ یا دیگر جو ڈونر ایجنسیز کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم باہر آئیں، تاکہ پاکستان ود ان جو ہے وہ ایک سسٹینیبل کنٹری. بالکل جی، پوائنٹ آ گیا. احتشام علی صاحب، یور ٹیک آن دا بجٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح اس بجٹ پہ میرے خیال میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ بجٹ تو منظور ہونا ہی تھا، لیکن ہم نے اسی ٹائم بھی کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے، اور ابھی بھی میرے کچھ پوائنٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بجٹ بنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، مطلب ہے کہ برڈن کم ہو، لوگوں پہ ٹیکسز کا برڈن کم ہو. لیکن باوجود اس کے کہ اس پہ کافی ڈیبیٹس بھی ہوئی، نیشنل میڈیا پہ بھی ہوئی، پریس الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہوئی، سجیشن پروپوزلز بھی آئے، لیکن اس کے باوجود ویسا عوام دوست بجٹ پیش نہیں کیا گیا جس سے عام بندے کو ریلیف مل سکے. تو پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، کس کا عوام دوست بجٹ نہیں تھا؟ مطلب ہے کہ مخالفت کی تھی. کچھ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں ہر چیز پہ، اگر ہمارا کرٹیسزم جینون ہو تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جائے. اگر ہمارا کرٹیسزم جینون نہیں ہے تو بالکل نہ لے، بالکل کنسیڈر نہ کرے. کچھ انیشیٹیوز آپ نے بھی لینے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو صورتحال، اکنامک صورتحال اور پولیٹیکل صورتحال جو ہے نا وہ ان کے سامنے رکھنی پڑتی ہے، اپنی بات ان سے منوانی پڑتی ہے. تو جب تک آپ اسی طریقے سے اپنا کیس پریزنٹ نہیں کریں گے تب تک کیا چلیے پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب کے سگنل کا کچھ ایشو ہے، اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. سما بلور صاحبہ، آبویسلی آئی نو کہ آپ بھی بجٹ پہ کامنٹ کرنا چاہتی ہیں. میں تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ وفاقی حکومت نے نہ صرف بجٹ پیش کیا بلکہ منظور بھی ہو گیا، اور اب یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، اور باقی صوبوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ پریزنٹ بھی ہو گیا بجٹ، اور اب باقاعدہ طور پر اس کے اوپر عمل بھی ہونا شروع ہو گیا. چلیے اس کے اوپر بھی آپ اپنا بٹ دے سکتی ہیں. لیکن ایک اور محاذ ہے جو آپ لوگ کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ ہے سندھ طاس معاہدے کے اوپر. جس طریقے سے آج اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل سیمینار منعقد ہوا، اور اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں، وفاقی وزراء اس میں بالکل گئے ہوئے تھے. عطا طاہر صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، مصدق ملک صاحب تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ باور کرایا، بھول جاتے ہیں نا ہم لوگ چیزیں، لیکن انہوں نے ایک دفعہ یاد کرایا سب کو کہ سندھ طاس معاہدہ صرف ایک معاہدہ نہیں ہے. The thing is کہ بھارت اپنی آبی جارحیت سے باز نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا، یا خدا نخواستہ ہم ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دس از دا نیا محاذ جو آپ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے آفٹر دا بجٹ. دیکھیں جی، شکر الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے سکسیسفلی بجٹ پیش بھی کر دیا. اس پہ تفصیلی بحث بھی ہو گئی، ہر شک ہر کٹ موشن بڑے ڈیٹیل سے، تحمل سے، تسلی سے ڈسکس ہوا، اور اس کے بعد اکثریت رائے کے ساتھ بجٹ پاس ہو گیا، اور دیگر صوبوں میں بھی پاس ہو گیا. اور اس پہ میں پاکستان تحریک انصاف کو خصوصی طور پہ جو سہیل آفریدی صاحب اور ان کی ٹیم ہے ان کو میں کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر سے مخصوص طبقے کی بات نہیں سنی. انہوں نے مطلب انٹیلیجنٹلی آپ کہہ سکتے ہیں پورے سال کا بجٹ پیش کیا. مطلب یہاں پہ ہمیشہ آپ دیکھیں اس طرف سے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں
अजीब सी इनकी ख्यालात होती है, 3 महीने का बजट पास कर दे, टेम्पररी बजट पास कर दे, बजट ना पास करें, जिससे आपके सारे गवर्नमेंट के चलने का जो तसलसल है वो रुक सकता है. सो इट्स गुड ऑल द प्रोविंसेस. और मुझे लगता है मैंने चारों सूबों के जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टडी किया है. जो मुश्किल तरीन इकोनॉमिक हालात हैं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, उसमें मुझे लगता है कि सारे सूबों ने अपनी तौर पे बेस्ट पॉसिबल बजट पेश किया है, जिसमें आवाम के लिए रिलीफ भी हो, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वर्क्स के लिए थोड़ा सा स्पेस भी हो, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जिसमें आप जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे बर्डन लाइक BISP कह ले या मुलाजिमीन की पेंशन कह ले, कि जो आप कार खैर या एक वेलफेयर की तरफ उसको आप लेके जाएंगे. जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर दिनेश आज एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो, उनकी एलाइड पार्टी के हो, या किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, उन्होंने आज एक यूनानिमस मैसेज इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको ऑनर करते हैं, लेकिन इंडस का पानी हमारे खिलाफ एक एज अ वेपन नहीं यूज हो सकता. जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज हैं उनको ऑनर किया जाना चाहिए, उनको फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि एक जो नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर है, क्योंकि पानी तो एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में मुश्तरका है. वो मुझसे बह के किसी और के पास जाएगा, किसी और से बह के किसी और के पास जाएगा. अगर भारत उसके वेपनाइज करेगा या पाकिस्तान को कभी पानी बंद करके कभी बहुत ज्यादा पानी छोड़ के वो उनको लगता है, तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है, अता तारड़ साहब ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ और बेशतर स्पीकर्स ने आज ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ की है. पाकिस्तान जो वेपन्स रखता है, पाकिस्तान जो सलाहियत रखता है, पाकिस्तान सिर्फ डेटरेंस के लिए नहीं रखता, पाकिस्तान फर्स्ट अटैक भी कर सकता है. लेकिन हम इस दैट्स नॉट अ पॉलिसी. अ पॉलिसी इज टू टॉक अबाउट थिंग्स. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया की ये जो एक आप जैसे आप कह रही है आबी जारियत, हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे हाईलाइट करेंगे, और वो अपने काम से बाज नहीं आए तो उनको बाज कराना हमें बखूबी आता है. राइटली सेड. समर साहिबा ने बड़ा अच्छा इस चीज़ को जो है अपना मौक़िफ़ भी दिया, एक्सप्लेन भी किया और साथ ही साथ इसका हल भी बताया है. लेकिन जुल्फ़िकार बदर साहब, मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात है, जिस तरह समर कह रही थी उसी चीज़ को आगे लेके जाते हुए, कि ये एक इंटरनेशनल मुआहदा है. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट होंगे. लेकिन अगर आप मुसद्दक मलिक की बात करें, जिनको मैं आज सुन रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भारतीय आबी जारहियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक हो गए हैं. दिस इज सच अ वूपिंग फिगर, क्योंकि इतने लोग, अल्लाह खैर करे, लेकिन इतने लोग जो हैं वो तो जंगों में भी नहीं मरते. जो 6000 हज़ारों की तादाद में सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आबी जारहियत. मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्या हो गया है जो कि भारत को काबिल कबूल नहीं है, और वो इतना पागल हो गया और इतना बौखला गया है कि वो अपनी आबी जारहियत से बाजी नहीं आ रहा है. एंड व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? क्या इस इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन करने देगी पूरी दुनिया? और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो किसी भी मुआहदे की कोई वक़्त नहीं रहेगी. देखिए, ये दुनिया के लिए भी एक टेस्ट ट्रायल है, पाकिस्तान और इंडिया के भी. और पाकिस्तान ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके ऊपर ये सारा मामला करता है कि जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है वो आना चाहिए. इट्स अ नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर. आप इसको रोक नहीं सकते. कोई भी मुल्क किसी का पानी रोक नहीं सकता. वो जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करें. इसके ऊपर 3 जो दरिया थे वो इंडिया के पास रह गए, 3 पाकिस्तान को उसका राइट मिल गया. तो अगर ये रोकते हैं और इस चीज को करते हैं कि पाकिस्तान को पानी, तो पाकिस्तान विल टेक स्टैंड ऑन दैट कि पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी जाने नहीं देगा. और दुनिया के लिए फिर ये एक टेस्ट एंड ट्रायल होगा कि वो इंडिया को समझाते हैं या नहीं समझाते. और पाकिस्तान को इसके ऊपर एक इंटरनेशनल ग्लोबल कैंपेन भी स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान का और दुनिया के दीगर ममालिक का जो फ्यूचर है वो सेविंग, वाटर सेविंग होना चाहिए. और पाकिस्तान का पानी इंडिया रोकता है तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज के इंटरनेशनल सेमिनार के अंदर ज्यादातर लोगों ने इस बात को बावर कराया कि पाकिस्तान अपने हिस्से के लिए जंग कर भी सकता है, लड़ भी सकता है और फर्स्ट अटैक भी कर सकता है. तो पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि इस तरह की सलाहियत रखता है कि वो अटैक करे और अपने हिस्से का पानी ले. लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या ज्यादा जरूरी है कि हम अपने इंटरनल जो सिस्टम्स हैं विद इन
واٹر سٹوریج کے اس کو ٹھیک کریں, راوی کے اوپر اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, واٹر سٹوریج کو ستلج کے اوپر سٹور کریں, اور دریائے سندھ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سٹوریجز ہیں ہم بنائیں تاکہ انڈیا کی طرف سے جو فلو واٹر زیادہ آئے, یا جب وہ ان کے پاس ایکسیس واٹر ہو جائے تو ہم اس کو سٹوریج کرنے کی کیپیسٹی ہو. ہماری تو کیپیسٹی نہیں ہے, تو ہمیں ود ان بھی اپنے وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, کیونکہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہم پانی کے اوپر جنگ کرنے کے فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اپنی کیپیسٹی کو انہینس کریں گے. ادروائز پانی تو آئے گا لیکن وہ پانی اس میں سے میجورٹی پانی ضائع ہو جائے گا, سیلاب کی صورت میں چلے جائے گا. جدھر یہ 6000 بندے مرے ہیں پانی کی جاریت کی وجہ سے, وہاں پہ آپ دیکھیں اس سے کئی ہزار لوگوں کے گھر اور معاشی اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے پانی کے سیلاب آنے کی وجہ سے. تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر فار واٹر سٹوریج ایز ویل. تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم اگر پلان کریں اور اس پہ گلوبل کیمپین بھی سٹارٹ کریں. اس ٹائم پہ پاکستان ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر بڑی خاصی اہمیت رکھتا ہے, ایک انڈیا کو جنگ ہرانے کے بعد اور دوسرا ایران امریکہ جنگ کے اندر صلح کروانے کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا پاکستان کے اس موقف کو سنے گی اور اس کے اوپر اپنا جو ہے سٹانس دے گی کہ انڈیا ایسا نہ کرے, اور انڈیا کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیبل پہ بات چیت یا لڑنے سے پہلے ہمیں یہ جو گلوبل کیمپین ہے اس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے, لیکن اس کیمپین کو ڈیزائن کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے the people who matter پاکستان کے اندر, گورنمنٹ کے اندر, ادروائز ان سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ as soon as possible ہم واٹر سٹوریج کے اوپر کام کریں. ادروائز یہ جنگیں اور یہ پانی کا آنا چلے جانا اس کا یہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. پوائنٹ نوٹڈ, پوائنٹ آ گیا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ صاحب اقتدار لوگوں تک بھی نوٹیفائی ہو چکا ہے. احتشام صاحب, یہاں پر ایک طرف آبی جارحیت کا معاملہ ہے, پورا پاکستان کلیکٹیولی اس سے نپٹنے کے لیے بالکل تیار ہے اور سیم پیج پر بھی ہے, لیکن اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں آپ لوگ کے مسائل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے ود ان یور پارٹی. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں سر بڑی کنفیوز ہوئی احتشام صاحب, کیونکہ مجھے آپ لوگ لگاتار روزانہ, میں 4 دن شو کرتی ہوں, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, اور اللہ کے فضل و کرم سے چاروں دن میرے پاس پی ٹی آئی تو لازمن آتی ہے, اور چاروں دن لگاتار پچھلے 2-2.5 سالوں سے کنٹینیوسلی مجھے یہ کہا جاتا ہے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ نورین صاحبہ کو, جو کہ خان صاحب کی بہن ہیں, ان کو اجازت دی گئی کہ جی آپ جائیے اور جا کے ملیں, تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ملیں گی تو تینوں بہنیں ملیں گی ورنہ ہم نہیں ملیں گے. تو یعنی کہ بیسیکلی اٹ از ناٹ دا گورنمنٹ جو کہ آپ کو روک رہی ہے ملنے سے, یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر کچھ چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ پاکستان تحریک انصاف جن کو اجازت نہیں مل رہی تھی اور اجازت مل گئی اور پھر انہوں نے انکار کر دیا. میں اس پہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں. اس طرح کے ملنے کے لیے, خان صاحب کے ملنے کے لیے تقریباً ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا کہ خان صاحب سے ملاقات ہو جائے, ان کے صحت کے بارے میں اپڈیٹ ملے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے جتنے بھی کیسز خان صاحب کے لگے ہوئے ہیں, مطلب نہیں لگے ہوئے ہیں, ہے پینڈنگ ہے تو ان کو لگنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم نے بات کی. آج جو نیوز آ رہی ہے کہ ان کو ایک بہن کو ملنے دیا جا رہا تھا لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. میں تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کر دوں, وہ تو بہنیں ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف ہر ٹائم جو بھی ان کو اپنی قیادت کی طرف سے جو بھی کال ملی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس پہ من و ان عمل کیا ہوا ہے. بہنوں کی شرط تھی کہ ہمیں ملنے دیا جائے, تو ایک نہیں 2-3 بہنیں تو تینوں کو ملنے دیا جاتا. اس میں کوئی وہ ایسی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن میری یہ بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک محب وطن پارٹی ہے. کچھ لوگ, کچھ عناصر اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو پریزنٹ کر رہی ہے کہ خدا نخواستہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. نہیں, ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہمارا سب کچھ اس وطن پہ, اس ملک پہ, اس پاکستان پہ قربان. میرے خان نے بھی برملا کہا ہے کہ پاکستان یہ تو میرا پاکستان ہے, میرا جینا مرنا بھی اسی پاکستان میں ہے. یہ اس کے جتنے بھی ادارے یہ ہمارے ادارے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی یہ کہا تھا
کہ کچھ لوگ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف پہ ڈال دیتے ہیں. جس طرح آپ نے بجٹ کی میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ نے نہیں بتایا تھا وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنی نااہلی چھپانے کے لیے چیزیں پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں. اور سر دوسری چیز میں آپ کو ایک دفعہ کلیریفائی کر دوں, آپ کی الاؤ می احتشام صاحب, الاؤ می آپ کے حب الوطنی کے اوپر کوئی کوشچن نہیں اٹھا رہا, ایٹ لیسٹ میں نے تو آج کے شو میں کوشچن نہیں اٹھایا نہیں ہے, نہ ہی میرے باقی دیگر شرکا نے اٹھایا ہے. سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی سمر بلور صاحبہ نون لیگ ان کی جو پارٹی ہے وہ ملاقات نہیں ہونے دیتی, حکومت ہماری ملاقات نہیں کر. آج جب حکومت نے کہا, جب آپ لوگ کو آفر ہوئی کہ آئیں آ کے ملیں, آپ کی ملاقات کرا دی جائے گی, تو آپ لوگ گئے کیوں نہیں ملنے کے لیے؟ آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں خان صاحب سے کہ نہیں ملنا چاہتے؟ آپ پہلے مجھے یہ کلیئر کریں گے تو میں حکومت سے سوال کروں گی نا. چاہتے ہیں خان صاحب سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ خان صاحب کی کیا سٹیٹس ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ان کے صحت کے حوالے سے ہمیں جو بھی ملے ان کے ساتھ تو وہ آ کے قوم کو بتا دے کہ خان صاحب کی صحت کیسی ہے, چونکہ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو چیزیں گردش کر رہی ہے تاکہ حقائق سامنے آ جائے کہ آیا جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے. تو یہ اس کے آج باوجود گولڈن اپرچونٹی نہیں تھی احتشام صاحب, میرے بھائی, آئی ہیئر یو, آئی فیل یو. آج گولڈن اپرچونٹی نہیں تھی کہ نورین میڈم جاتی, جا کے دیکھتی ہیں کہ بھائی کے کیا حالات ہے, بھائی کی آنکھ ٹھیک ہے, بھائی چل رہا ہے, پھر رہا ہے, فٹنس لیول کیا ہے, اور پھر آپ لوگ کو پتہ چل جاتا کہ ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ کی کسی اور کی اگلی ملاقات بھی ہو جاتی. آج کی ملاقات کیوں مس کی؟ دس واز اے گولڈن اپرچونٹی. نہیں, اس کو بھی میں کلیئر کروں, پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے انہوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا ہوگا. ان کے جو چیزیں ہم فیوچر میں دیکھ رہے ہیں وہ کچھ لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں یا جو بھی اسٹریٹجی یا جو بھی طریقہ کار ہم اپناتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے, اپنی خان کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. شاید اس میں کچھ ایسی لوگ, احتشام صاحب دیکھیں, آپ ایک حلقے سے آئے ہیں, آپ کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ووٹرز ہیں, ووٹ لے کر کے آئے ہیں. ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی اور باقی لوگوں کو نظر آئی ہوگی؟ ایسی کیا چیز ہوگی جس کو روکنے کے لیے یا جس کو بھانپتے ہوئے آپ نے سوچا کہ نہیں اب آج ملاقات نہیں کراتے؟ مطلب میں تو اس بات پہ اتنی حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو تو اتنا ڈیسپریٹ ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اگر موقع ملے ملنے کا تو وہ فٹافٹ اس اپرچونٹی کے اوپر لپکے اور جا کے دیکھے کہ ہاؤ از خان صاحب ڈوئنگ ان دا جیل. بینش ٹیوزڈے جو ہے نا وہ فیملی کا دن ہوتا ہے, اور تھرسڈے جو ہے نا خان صاحب کے وکلاء پارٹی قیادت کے لوگوں کا دن ہے. ہم امید رکھتے ہیں جس طرح انہوں نے آج اپر دی کہ ٹیوزڈے کو آپ ملے, تھرسڈے کو بھی اسی طرح کی اپر ہو. جو اپر نہیں مطلب ہے کہ وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, وہ بھی تھرسڈے کو بھی جتنے بھی ہمارا چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب ہے, ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہے, جتنی بھی ہماری پارٹی کی قیادت ہے ان کا تھرسڈے ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ تھرسڈے کو بھی اسی طرح کا وہ کہے کہ آپ جا کے خان صاحب سے مل لیں جب پارٹی کی قیادت ملے گی. یہ تو آج بہن اور فیملی کا دن تھا, وہ نہیں ملے. تھرسڈے کو جو ہماری سیاسی قیادت ہے انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی خان صاحب سے ان کی بھی ملاقات ہو جائے. ہم نے اب پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کوئی ایسا چیز نہیں مانگتے. سیاسی کارکن افسوس ہوا کہ بہنیں ملنے نہیں گئی؟ بالکل جانا چاہیے تھا, آپس میں کنسلٹ کر کے, آپس میں صلاح مشورہ کر کے ان کو آج جانا چاہیے تھا. لیکن میں نے کہا کہ کچھ باتیں اس طرح ہوتی ہے کہ جو جس طرح میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس بیس پہ آج نہیں گئے, لیکن اس میں خیر ہو ان کی اپنی وہ فیملی کا ڈے ہے تو اسی حساب سے انہوں نے کوئی اپنا بنایا. میں سمجھ رہی ہوں, فیئر انف, آپ نے جتنا اپنی کیپیسٹی میں آپ جواب دے سکتے تھے آپ نے دیا. میں آپ کی مشکل بھی سمجھ رہی ہوں. فقار بدر صاحب, یہ پوری سچویشن ہے, اگر تینوں بہنوں کو اجازت دے دی جاتی, ون آف دس تھنگ از کمنگ فرام پی ٹی آئی, تو کون سی ایسی قیامت آ جاتی؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو جمعرات کو بھی دوبارہ اجازت مل جائے گی کہ چلے گی گھر والے نہیں ملے, فیملی ممبرز نہیں ملے, تو یہ باقی جو کارکنان ہیں وہ ملے, کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ آج سامنے سے آفر کی گئی تھی آفٹر آل دس ہیو اینڈ کرائے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حکومت نے نہیں ملنے دیا گیا, لیکن آج تو پتہ چلا کہ یہ تو شاید خود ہی نہیں ملنے جانا چاہتے. دیکھیں بینش, اگر ایک بہن چلی جائے یا 3 چلی جائے, ایک کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اور 3 کے جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. ملاقات تو ملاقات ہے, وہ ایک کر لیتی یا 3 کر لیتی, تو اس کے اندر کوئی ضد یا انا کا معاملہ نہیں ہے. اصل بات ہے, مقصد یہ تھا, باٹم لائن یہ ہے, ملاقات ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہو رہی تھی. اگر ہو رہی تھی تو کیوں نہیں کی؟
اصل مدعا یہ ہے. اور جہاں بات رہ گئی کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے ٹائم میں کسی کو پتا ہے کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. تو پی ٹی آئی والوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, کیونکہ جیسے سندھ کے پی اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دی, قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل وزڈم کو یوز کریں اور خان صاحب کے پاس یہ چلے جائیں بغیر کسی پولیٹیکل تھاٹ کے, اور جا کے ان سے ذاتی حیثیت میں فیملی مل لے, تو ان کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی آیا کہ قیاسرائیاں کرنے پہ اور باقی چیزیں کرنے پہ. ایکچولی جو لاجک ہے نا جو علیمہ خان صاحبہ دے رہی ہیں, ہٹھرمی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, کہ وہ یہ لاجک دے رہی ہیں کہ بھئی اگر ایک بہن ملنے جائے گی, آپ تو کہہ رہے ہیں نا فرق نہیں پڑتا, لیکن سر پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اور نارملی فرق کیا پڑتا ہے کہ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اگر ایک بہن چلی جاتی ہے, یہ حکومت کا منصوبہ تھا کہ ایک بہن کو بھیجو, وہ جا کے ملے گی, اس کے بعد باہر آ کر کے وہ باتیں کریں گی میڈیا کے سامنے, تو اس طرح سے جو فردر آگے ملاقاتیں ہیں نا ان کے اوپر وہ مزید پابندی برقرار رہے گی. تو بھائی کیا ان کو اپنی بہن پہ ٹرسٹ نہیں تھا؟ کیا حکومت کا واقعی یہ پلان ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ ایسا تھا تو مل کر کے اس پلان کو خراب کرنا تھا نا, پھر اس پلان کو فلاپ کر دیتے, ملاقات کرتے اور واپس آ کے کسی سے بات نہ کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بہن جا کے ملاقات کرے یا تین بہنیں جا کے کریں فار دا سیک آف ڈسکشن. اگر ایک جا کے واپس آ کے میڈیا سے بات کرے گی یا تینوں آگے کریں گی, تو تینوں نے بھی وہی بات کرنی ہے جو ملاقات کی ہونی ہے, اور ایک نے بھی وہی کرنی ہے جو ملاقات کی ہونی ہے. کو پاس سے سٹوری گھڑیں گے تو پھر ان کے لیے پرابلم ہے. ساتھ ملاقات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کرنے والی ہوتی ہے, کچھ باتیں ایسی ہیں جو باہر بتانے والی نہیں ہوتی. تو یہ گورنمنٹ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا کہ ایک ملاقات کرے یا تین کرے. میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اس کے اندر یہ کہ اصل مدعا یہ ہے ہونا چاہیے کہ ایک بہن بھی جائے, یہ تو جانا چاہیے تھا, ملاقات کرنی چاہیے تھی. باقی ان کی اپنی سائنس ہے, اپنا منطق ہے یا اپنا لاجک ہے, وہ کیوں نہیں گئے, اس اپرچونٹی کو کیوں مس کیا, یہ ان کو آنے والے ٹائم پہ جا کے پتا چلے گا. جیسے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑ کے اور قومی اسمبلی سے استعفے دے کے ان کو ہوا تھا کہ یہ کیا اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. احتشام صاحب, کہیں نہ کہیں یہ تاثر جا رہا ہے آج ملاقات نہ کر کے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن یہ پرسیپشن بڑا سٹرونگلی جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نا وہ ہر منگل کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خان صاحب سے ملنے سے زیادہ یا ان کو جیل سے باہر نکالنے سے زیادہ اس چیز کے اوپر فوکس ہیں کہ کس طرح سے میڈیا کے اوپر لائم لائٹ بٹوری جائے, پارٹی کے اوپر کس کا قبضہ یعنی کس کا نیریٹو, کس کا بیانیہ زیادہ حاوی ہوگا. یہ پرسیپشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے, اور اس لیے بھی ہے کیونکہ عدالتوں کے اندر آپ تو کہتے ہیں کہ جی کیس نہیں لگ رہے, لیکن جو کیس لگ بھی رہا ہے اس کے اندر آپ التوا مانگ لیتے ہیں, دلائل آپ نہیں دیتے. اگر جانے کی بات ہوتی ہے, ملاقات کی بات ہوتی ہے, آج ون آف دس ریزن کہ آج ملاقات کے لیے بھی نہیں گئے, اس تاثر کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جتنے بھی آپ کے باقی سپورٹرز رہ گئے ہیں وہ تو ظاہری سی بات ہے اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. ایک چیز میں کلیئر کر دوں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کسی اور کی نہ چلتی ہے نہ چل سکتی ہے, چاہے جن کے مطلب ہے کچھ لوگوں کے اگر ارادے بھی ٹھیک نہ ہو. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں, کارکن ہیں, وہ صرف خان صاحب کو مانتے ہیں اور سارے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بیچ میں جو لیڈرشپ ہے یا جو بھی ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے, صرف خان صاحب کی طرف ساروں نے دیکھنی ہے. تو یہ بھی اگر کسی کے ذہن میں ہے یا کوئی پرسیپشن ڈیولپ کر رہے کہ خان صاحب کی پارٹی پہ کوئی قبضہ کر لے گا, تو اسی طرح ہو ہی نہیں سکتا. خان صاحب لاکھوں میں کروڑوں میں ایک ہی ہے, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. تو اس پہ تو سارے پاکستان تحریک انصاف کی جتنی لیڈرشپ ہے, جتنے کارکن ہیں, جتنے ورکرز ہیں, وہ کلیئر ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کسی کا ارادہ ہے یا کوئی اس طرح کے ارادے رکھتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری بات جو آپ نے بات کی کہ آپ کورٹ جاتے ہیں, آپ کی اپیلیں لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اپیلوں پہ بحث کر لیں. ہم نے ادھر ہائی کورٹ میں ایک استدعا کی تھی کہ جو سسپینشن ہے سنٹینس کی, وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے.
ہم اس کو جانتے ہیں, ہمارے وکلا اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ جس کو نیڈلیس کمپلیکسٹیز کہتے ہیں, غیر ضروری پیچیدگیاں, اس میں ٹیکنیکلٹیز میں یہ لوگ جاتے ہیں. جو آپ ٹیکنیکلٹیز میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ہے تو ہمارے وکلا یا خان صاحب کے وکلا یا جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہمارا کیس میرٹ پہ سنا جائے, ہمیں ٹیکنیکلٹیز میں مطلب ہے کہ نہ جانے دیا جائے, اور جو ہمارا آئینی اور قانون جو ہمیں قانون حق دیتا ہے اس کے مطابق کورٹ فیصلے صادر فرمائے. تو ہمارے یہی استدعا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ چیزیں وہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جس سے مزید نقصان ہوگا, جس سے مزید, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک پروگرام میں, کہ جب تک آپ کے ملک میں, شکر الحمدللہ آپ دیکھ لیں, پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ پاکستان کو نہ کوئی شکست دے سکتا ہے, پاکستان کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے, پاکستان کو نہ کوئی ڈسٹرب کر سکتا ہے, لیکن ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, تب تک آپ نہ اکنامک سٹیبلٹی حاصل کر سکتے ہیں, تب تک آپ کچھ اس طرح کا وہ چیز نہیں کر سکتے جس سے آپ کے ملک کو, جس سے آپ کے عوام کو آگے پوائنٹ آ گیا. میں بات کو مزید آگے بھی بڑھاؤں گی آپ کے ساتھ, لیکن ابھی مجھے نون لیگ کو لینا ہے بیکاز بیچ میں کنیکشن بالکل ہم لوز کر گئے تھے سمر کے ساتھ, اینڈ بہت سی چیزیں ہیں جن کا جواب صرف حکومت ہی دے سکتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں احتشام صاحب, اس وقت اگر آپ میرے سے زیادہ کسی کی سننا چاہیں گے تو سمر بلوچ صاحبہ کی سننا چاہیں گے. سمر بلوچ صاحبہ, آپ لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا بقول علیمہ خان صاحبہ کے کہ ایک بہن کو ملائیں گے, پھر وہ بہن باہر آئے گی, وہ کوئی باتیں کریں گی, اور پھر آپ دوبارہ سے ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دیں گے. کیوں بنایا آپ نے ایسا پلان؟ ایک کو اجازت ملی تھی, باقی آپ تینوں کو بھی جانے دیتے. آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو ملاقات کے لیے کیوں نہیں جانے دیا؟ بینش, میں نے آج اس گرمی میں 4 گھنٹے ہلکے میں گزارے فوت کیا اور وہ کرتے ہوئے. مجھے لگتا ہے مجھے ہیٹ سٹروک ہو گیا, کیونکہ جو میں باتیں سن رہی ہوں, میں احتشام بھائی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں, ان کی دل سے عزت کرتی ہوں, لیکن جو میں ان کی باتیں سن رہی ہوں, بیچ میں میرا کنیکشن کٹ گیا. وہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب is the only one who matters in PTI. یہ ہم بھی کہتے ہیں, ہم تو اس کو کلٹ کا نام دیتے ہیں کہ ون مین شو ہے. تو جب آج اس ون مین کی اوپینین لینے کا ایک موقع تھا, ان سے بات کرنے کا موقع تھا, ان کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کا موقع تھا, یہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت بہت زیادہ خراب ہے, خان صاحب کی آنکھ کے لیے ہم پریشان ہیں. تو بھائی آپ ان کو دیکھ بھی لیتے, آپ ان کی آنکھ بھی ٹٹول لیتے, آپ ان کی کھانے کے بارے میں بھی پوچھ لیتے. دیکھیے دو باتیں, عمران خان صاحب اپنی بہنوں کے لیے ان کے بھائی ہیں, بہنیں کچھ جو ایک میٹرنل قسم کا ایک پیار ہوتا ہے بھائیوں کے ساتھ کرتی ہے, بہنیں اپنا پوچھ لیتی ہیں آپ کو کھانا ٹھیک مل رہا ہے, کتابیں مل رہی ہیں, گرمی ہے, کمفرٹیبل ہے, آنکھ ٹھیک ہے, اور پھر کچھ پارٹی کی باتیں بھی ہو جاتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن مجھے سمجھ بھی آتی ہے. میں آپ کو کچھ پرسپیکٹیو خیبر پختونخوا سے, کیونکہ میں آج ہی پشاور سے آپ کے پروگرام سے آدھا گھنٹہ پہلے اسلام آباد پہنچی ہوں. پشاور میں جو خبر میں سن کر آئی ہوں وہ خبر یہ تھی کہ اس میں آپ نے نام تو نورین صاحبہ کا بھی لیا اور آپ نے بشرا بی بی کی فیملی کا بھی لیا, لیکن ایک اور نام آپ نے لیا بیرسٹر سیف کا, جن کی بھی ایک ملاقات ہونی تھی جو کہ ایک اور ہلا گلا کر کے ڈیلے کر دی گئی ہے. بیسکلی پشاور میں فیئر یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جا کے, کیونکہ وہ ایک نیوٹرل انسان ہے, وہ خان صاحب کے ساتھ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے پہلے بھی سپوکس پرسن رہ چکے ہیں, ان کی اپنے گہرینہ تعلقات ہیں. جو خیبر پختونخوا میں آج کل لوٹ گھسوٹ اور ایک بالکل ایک بد انتظامی کا ایک حالات وہاں پہ چل رہے ہیں, اس کی رپورٹ وہ جا کے خان صاحب کو دے آئیں گے. تو ان کو سہیل افریدی کو بچانے کے لیے, ان کی کرسی بچانے کے لیے آج ہی میٹنگ لی گئی. یہ بار بار ہمیں کہتے ہیں, بار بار حکومت دیکھیں اور کیا کرے. پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس پہ خود آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں, آئیں. اب یہ بیٹھنا نہیں چاہتے تو کبھی کہتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج اچھی نہیں لگی, کبھی کہتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس ہم نے نہیں جانا. بھئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, ان کو اللہ نے یہ عزت دی ہے, لوگوں نے کے ووٹوں نے یہ عزت دی ہے, آپ ان کے ساتھ کہاں طبیلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. اب آج خان صاحب کی مجھے ایک بات بتائیں کہ نورین نیازی صاحبہ میں کیا برائی تھی؟ خان صاحب کی بہن نہیں تھی,
वो बात नहीं कर सकती थी, वो आंखों से कमजोर थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बेसिकली बात ये थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का कच्चा चिट्ठा खान साहब के आगे खोलना नहीं चाह रही थी। अलीमा खान साहिबा के लगाए हुए चीफ मिनिस्टर, अलीमा खान साहिबा की इमाम पे लगे हुए सुहेल अफरीदी है, और ये सारा कुछ हुआ है आज वो लोग भी अडियाला आए हैं जो पिछले कई महीनों में खान साहब की रिहाई के लिए नहीं आए, लेकिन आज की खान साहब की मीटिंग रोकने के लिए वो भी आज पेशावर से आए हैं। वो कारकुनान और वो वुजरा और वो जिन्होंने खान साहब की रिहाई की, तो हर ट्यूसडे या हर थर्सडे अडियाला के बाहर एक मेला लगता है, उस मेले में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मीटिंग रोकने के लिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़े हैं उन्हीं से ये बातें बाहर निकली। चलिए जी, जवाब मैं आपको बिल्कुल ले देती हूँ कि असल कहानी हमें एहतशाम साहब ने तो नहीं बताई, लेकिन सबर बिलौर साहिबा ने बता दी है। जुल्फ़िकार बदर साहब, बीच में एक और चीज़ भी जो कि शायद हम पीटीआई की अंदरूनी मामलात और पीटीआई की जो सियासत है लाइमलाइट में तोड़ने की, उसके अंदर हम शायद इग्नोर कर जाते या रह जाती, वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर का वंस अगेन एक दफ़ा दोबारा से मुज़ाकरात के लिए अपोजिशन को दावत देना। इसका तो मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो कर देते हैं। जमहूरी और आइनी रिवायात तो यही हैं कि अपोजिशन जैसी ही क्यों ना हो, बार बार उनको कौमी धारे में लाने के लिए उनको मुज़ाकरात की दावत दी जाए। इस दफ़ा लग रहा है कुछ चांस है हो जाएंगे मुज़ाकरात। प्राइम मिनिस्टर जब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, उनको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, उनको ग्रेस शो करनी चाहिए। उनके ओहदे की जो पोजीशन है वो भी यही कहती है कि ग्रेस शो करें, और ही हैज़ गिवन अ गुड अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिशन के वो आए और बैठ के बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो हैं और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। वो हमेशा से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि कभी भी कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट हो तो वो समझते हैं कि ये कोई जातियात की लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल जो है नजरिए की लड़ाई है, और हम अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वी कैन सिट डाउन एंड टॉक एंड वी कैन एग्री ऑन टू डिसएग्री, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो अगर ऑपोजिशन खास तौर पे पीटीआई जो है अगर खुद इस चीज के ऊपर राजी हो जाए, जिस दिन उनकी विल होगी उस दिन वो टेबल पे आ जाएंगे, उस दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बैठेंगे, दीगर पार्टियों के साथ भी बैठेंगे, पार्लियामान के अंदर भी बैठेंगे, पार्लियामान से बाहर भी बैठेंगे, उस दिन मामला तय हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे भाई जो पीटीआई के हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई इज ऑल अबाउट इमरान खान एंड इमरान खान इज ऑल अबाउट पीटीआई, तो मैं समझता हूं कि खान साहब की इसके अंदर इसका राजीनामा ही नहीं है। खान साहब चाहते ही नहीं है कि डायलॉग हो, कोई मामला सेटल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कोई बातचीत के जरिए मामला आगे चले, खान साहब को रिलीफ मिले और चीजों मसाइल का हल निकले। वो कहते हैं स्टेटस को चल रहा है, मैं बैठा हूँ, अच्छी खुराक खा रहा हूँ, चीजें चल रही हैं, और पीटीए के बाहर जो लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर या सेनेट में या कौमी असम्बली में, जिसका जो बन पा रहा है वो कर रहा है। वो कहता है जैसे है स्टेटस कोई चले, खान साहब अंदर है अंदर ही रहे, और खान साहब भी यही चाहते हैं कि मैं अंदर ही रहूं, मैं बातचीत के जरिए बाहर ना निकलूं, क्योंकि बाहर निकलने पे वो जब कोई बात होती है तो वो कहते हैं हमने हुकूमत के साथ बात नहीं करनी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ करनी है। ये तो ना करने वाली बातें हैं। जब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठेंगे, चीजें करेंगे, दीगर पॉलिटिकल फोर्सेस पार्टीज भी आपके साथ बैठेंगी, तो उसका कहीं ना कहीं से कोई इम्पैक्ट बेहतरी आएगी। उसके नतीजे में खान साहब को बड़ी हद तक कोई रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन जब आप बैठ के बातचीत ही ना करना चाहें तो फिर उसके नतीजे में मौजूदा सूरत हाल है तो जेल के बाहर फिर ये धरने होंगे, मुलाकातें होंगी, रोज चलेगा, मीडिया पे भी, सोशल मीडिया की भी जीनत बनेगी, और इसी तरह ही इनके मामला चलते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का ये स्टेटस है कि उनको ग्रेस शो करनी चाहिए और ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, खासतौर पे पीटीआई को। पॉइंट आ गया है, वो ले रहे हैं, वो बिल्कुल ले रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया है। एहतशाम साहब, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ की तारीफ कर रही है, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर गालिबन इस तरह के काम ज़रूर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी तारीफ कर रही है, बनती भी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वोकल है, वो समझ में आता है। लेकिन पीटीआई का जो पंजाब चैप्टर है वो मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर है पंजाब असेंबली के, वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब कि वाकई जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब चैप्टर को इतने पसंद हैं, या फिर ये बुग़्ज़ मरियम नवाज़ है? क्योंकि क़यामत की निशानियां मैं देख रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पंजाब का चैप्टर है
وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہو ملک احمد خان صاحب یعنی اسپیکر پنجاب اسمبلی ان کی اور مریم نواز صاحبہ یعنی چیف منسٹر جو پنجاب ہے ان کی کچھ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, کچھ آپس میں رفٹ ہو گیا ہے, یعنی حکومت کا پنجاب کی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ رفٹ ہو گیا, اور اس پورے چکر کے اندر جو پی ٹی آئی کا پنجاب چیپٹر ہے وہ ملک احمد خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب اتنے اچھے ہیں کہ بغض ہے مریم نواز کا. یہ بھی میں کلیئر کر دوں بینش, اس طرح نا خان صاحب اس ملک میں کیا چاہتا ہے. خان صاحب نے تو کچھ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے, البتہ خان صاحب نے صرف یہ کہا ہے کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں وہ میرٹ پہ سنی جائے اور میرٹ پہ لگے, تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. دوسری آپ نے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب کی بات, پتہ کیا بات لمبی ہو جاتی ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ والے, ایک منٹ سر سن لینا, ایک لقمہ لے لیں تھوڑا سا. میں آپ سے کیس پر بات نہیں کر رہی, جس دن کیسز پر بات کرنی ہوگی میں کسی وکیل کو بلاؤں گی, لیکن اتنا تو آپ کو پتا نا کہ 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے کے اندر خان صاحب اور ان کی بیگم بشرا بی بی نے یہ درخواست دی ہے کہ کیونکہ ہماری طبیعت شدید خراب ہے تو لہٰذا ہمیں اڈیالہ سے باہر نکالا جائے, یعنی کہ بیماری کی بیس کے اوپر. پھر بات وہی آ جائے گی کہ آپ ساری زندگی پاکستان تحریک انصاف والے, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, کلثوم نواز صاحبہ ہوں, ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے رہے کہ جیل جاتے بیمار ہو جاتے ہیں, اور 190 ملین پاؤنڈ کے اندر آپ ریلیف مانگ رہے ہیں, آپ رہائی مانگ رہے ہیں, آپ بریت مانگ رہے ہیں اس بیس کے اوپر کہ جی خان صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کی بیگم کی طبیعت خراب ہے. آگے کنٹینیو کریں جی. آپ مجھے کلیئر, مطلب ہے کہ مجھے موقع دے تو میں کلیئر کریں. آئین اور قانون میں جو ہے, جو ہماری سی پی سی ہے, جو ہماری سی آر پی سی ہے, جو ہمارا قانونی شہادت ہے, جس میں مطلب ہے کہ کلیئر لکھے ہیں, سیکشن کلیئر ہے, تو میں کیوں نہ جو ایک سیکشن ایک قانون مجھے اجازت دیتا ہے تو میں وہ ضرور وہ اپلیکیشن فائل کروں گا, اور پھر یہ توقع رکھوں گا کہ یہ میرٹ پہ سنی جائے. اگر میرا اپلیکیشن, اگر میرا کیس جینون ہے تو اس کو میرٹ پہ مطلب ایک ججمنٹ دینی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تاریخ پہ تاریخ ملتی رہے. ہماری یہ ہے. دوسری بات آپ نے ملک احمد خان کی کہ وہ پی ٹی آئی والے اس کو سپورٹ کرے. پی ٹی آئی والے جو انہوں نے اپنی, میرے خیال میں انہوں نے اپنی کرسی کا حق ادا کیا ہے, اس لیے پاکستان تحریک انصاف جو ایک اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. اچھا صحیح ہے, پارٹی کا نہیں ہوتا, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے. وہ پھر ہر ایک کو اس کو مطلب ہے کہ ان کو موقع دیتا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ بینچز ہو. لیکن کچھ مطلب ہے کہ یہ اس طرح کا تاثر دینا کہ نہیں, ہم اگر ان کے بیچ جو بھی ہے ہم اس بندے کی بالکل تعریف کریں گے جو آئین اور قانون کو فالو کرتا ہے, جو آئین اور قانون کو مانتا ہے, وہ چاہے جس پارٹی سے بھی ہو, حق کی بات کر لیتا ہے تو ہم ان کو مانتے ہیں. پروگرام کا اصل میں وقت ختم ہو گیا, لیکن نون لیگ کے لیے خوش ہے, ملک احمد خان صاحب کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب بہت پسند ہے. میرے خیال سے بریکنگ نیوز ہے آج کے دن کی, اس سے بڑی کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہو سکتی. آج کے لیے اتنا ہی, اسی نوٹ کے اوپر شو کو ختم کرتے ہیں, کل ملاقات کرتے ہیں. مہمانوں کا شکریہ.